السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ ما کفا وشفا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ وقال تعالى: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور کما قال علیہ السلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و من والہ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی بابرکت اور مبارک مجلس میں جمع ہونے کی، شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت ہی بڑی اہم اور مبارک مجلس ہے، جس کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات بڑھتے ہیں، ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارا جو دین ہے وہ دین کامل ہے۔ دین اسلام مکمل مذہب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور بہت ہی بابرکت مذہب ہے، اور اللہ نے اس دین کی حفاظت اپنے ذمے میں لی ہے، اور ہماری رہبری اور رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں ایک کے بعد دیگر بھیجتا رہا۔ آخری میں میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ ہی پر اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ قرآن پاک یہ وہ انقلابی کتاب ہے جس میں اللہ نے قیامت تک آنے والوں کی ہدایت کو چھپا کر رکھا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت ہے، قوموں کی ہدایت ہے۔ تو اللہ نے پوروں کی ہدایت کو اس میں چھپا کر رکھا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کسی کو گنجائش نہیں ہے، جس کا اللہ نے ڈوٹ شروع ہی میں کلیئر کر دیا، لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی کو شک و شبہ نہیں، اور اتنی پاورفل کتاب ہے، آج تک اس میں نہ زبر بدل سکا، نہ زیر بدل سکا، نہ پیش بدل سکا، نہ نقطہ بدل سکا۔ اللہ نے اتنی اس کی حفاظت کی، اور اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے ظاہری سبب کے طور پر اللہ نے مسلمانوں کے، ایمان والوں کے قلوب کو چن لیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو آدمی قرآن پاک کو مکمل حفظ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ علوم نبوت کو حاصل کر لیا۔ علوم نبوت، علم کی جمع علوم ہے، جتنا علم دیا گیا تھا اس کو اپنے دو پٹھوں میں لے لیا، جمع کر لیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہو گئے، اس پر وحی آتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ بہت بڑے علوم کو اس نے حاصل کر لیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن پاک میں بڑی فضیلت اللہ نے بتائی علم کے طور پر، اور احادیث میں قرآن پاک کے حفاظ کے لیے، قرآن پاک کے علم حاصل کرنے والوں کے لیے بہت بڑی فضیلت بتائی۔ اللہ ان کے ساتھ دنیا میں بھی ان کو اعزاز ہے، مرنے کے بعد بھی اعزاز ہے، اور جو حافظ قرآن بنے گا اللہ ان کے والدین کو تاج پہنائیں گے، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اتنی فضیلت ہے ان کی۔ تو اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے کر اس کے لیے آسان کر دیا، ہر ایک پڑھ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا، سیکھنے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے۔ یہ چیلنج ہے کفار و مشرکین نہ ایک سورت بنا سکے، نہ ایک آیت بنا سکے، نہ ایک کوئی قرآن پاک کا حصہ بنا سکے۔ اللہ نے چیلنج کیا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تمہارے اندر طاقت ہے تو سورت کو بنا کر دکھاؤ۔
عربوں نے جو کفار و مشرکین میں سے تھے انہوں نے ایک صورت بنائی، کیا؟ الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، جس کا کوئی مطلب نہیں تھا، معنی نہیں تھا، مطلب کوئی اس کا جڑتا بھی نہیں تھا. ایک صورت بنا کر خود ہی ہنسنے لگے جب ان کو معلوم ہو گیا کہ قرآن پاک ایسا کلام ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک بدو اونٹ پر سوار ہو کر سفر پہ جا رہا تھا، اس نے آیت سنی فاصدع بما تؤمر، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا. یہ آیت سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر گیا اور اس نے کہنے لگا اپنے آپ کو ہوش آتے ہی، ایسا کلام، ایسے فصیح الفاظ یہ کسی انسان کی طاقت کے بس کی بات نہیں ہے، اتنا پاورفل کلام ہے. تو اللہ نے اس کلام کے لیے چھوٹے چھوٹے مبارک بچوں کو ان کے سینوں کو اللہ نے چن لیا. یہ نسبت کی بات ہے، اللہ کی توفیق کی بات ہے. اللہ جسے دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے نوازتے جاتے ہیں. اس لیے ایسے موقعوں پر شریک ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ حق بنتا ہے اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو علم دین حاصل، اس لیے کہ علم دین جو ہے فرض عین ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض عین ہے. اس کے طور پر ہمیں اپنے آپ کو بھی علم سے نوازنا اور تو ہمارے بچوں کو بھی علم دین سکھانا یہ ضروری ہے. اس لیے اس کی شکلیں مدارس کے اعتبار سے ہیں، مکاتب کے اعتبار سے ہیں، اور عام آدمیوں کو بھی اللہ نے محروم نہیں کیا، ان کے لیے بھی راستہ کھول دیا دعوت اور تبلیغ کا. ماشاءاللہ جہاں ایک چھوٹا بچہ 5 سال کا 4 سال کا مکتب میں جا کر علم دین سیکھ رہا ہے، وہیں پر 60 یا 70 سال 75 سال کا بوڑھا آدمی بھی اللہ کے راستے میں جا کر کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ سیکھ رہا ہے. اللہ نے سب کے لیے راستے کھول دیے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے ہم بھی اس کو تعلیم کو ضروری سمجھے، دین کی تعلیم کو ضروری سمجھے. اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، مرنے کے بعد کا بھی فائدہ ہے. اللہ ہم سب کو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ہمارا چھوٹا سا مکتب چل رہا ہے جس میں تقریباً 70 بچوں کا داخلہ ہوا تھا، اور کسی حضور کی بنیاد پر بہت بڑے بچے بھی پڑھ رہے تھے. بعض وہ امتحان کی بنیاد پر انہوں نے چھوڑ دیا تاکہ امتحان کی طرف توجہ دی، اور بہت سارے بچے پابندی کی ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی پابندی کی اور آگے بڑھے. قرآن خدا ختم کیا، امپارا لیا، امپارا ختم کیا، قرآن کو لیا. بعض بچے قرآن بھی لے لیے، قرآن بھی ختم کر دیے. بعض کا 2 مرتبہ دورہ ہو گیا قرآن پاک، اور بعض ایسے اس میں ہیرے نکلے بچے، اس لیے کہ ہر ایک کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی. مدارس میں بہت سارے بچے ہمارے جو درسی ساتھی تھے 30 ساتھی تھے ہمارے مدرسے میں پڑھنے کے زمانے، لیکن گنے چنے پائے تکمیل تک پہنچے فارغ تھے. اس کے بعد والے کہاں گئے کسی کو معلوم. اس وجہ سے اللہ پہنچاتے ہیں ماشاءاللہ. اس میں بعض بچے ایسے بھی ہیں جنہوں نے 1.5 پارہ حفظ کر کے ہمارے مکتب سے تھے. مکتب میں پورا ناظرہ قرآن پڑھنا بہت بڑا کمال ہے، یکسوئی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ. لیکن ہمارے مکتب میں الحمدللہ 2 بچے ایسے تھے جنہوں نے پورے قرآن پاک کو ختم کیا اور 1.5 پارہ حفظ کر کے یہاں سے گئے. بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. چنانچہ ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جو اصول ہے، کسی بھی مجلس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اللہ کے کلام پاک سے ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کا کلام پاک پوری کتابوں سے افضل ہے. ہر ایک کتاب اللہ ہے لیکن یہ کلام اللہ ہے. اللہ نے اس کو وہ شرف بخشا ہے جو کسی کتاب کو نہیں بخشا. اس لیے ہمارا حق بنتا ہے، ضروری بنتا ہے کہ ہم اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کریں گے. اس لیے میں قرات پاک پیش کرنے کے لیے محمد سمیر بن ضمیر احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ موصول تشریف لائے اور قرات کلام اللہ سے ہمارے اس مجلس کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الضحى والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك
ربك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ماشاءاللہ موصوف نے بڑے اچھے انداز میں تلاوت کلام اللہ پیش کیا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم تحقیق نصیب فرمائے اور ان کے علم میں اضافہ نصیب فرمائے. اس کے بعد میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے اس لیے کہ اگر حضور اکرم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام پاک کے بعد کسی کو فضیلت ہے, اللہ کے بعد کسی کو بزرگی ہے, وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس لیے کہ آپ تو امام الانبیاء ہیں, پوری نبیوں کے امام ہیں. اللہ نے آپ کو انس اور جن کے علاوہ جنات ہیں, انسان ہیں, خلیند ہیں, پرند ہیں, درند ہیں, نوری مخلوق, ناری مخلوق, ہر ایک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. اس لیے آپ کی تعریف و توصیف اللہ کی تعریف کے بعد ہے. اس لیے میں نعتیہ اشعار پیش کرنے کے لیے محمد دانش کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر نعتیہ اشعار پیش کریں. ماشاءاللہ موصوف نے بڑے اچھے انداز میں نعتیہ اشعار پیش فرمایا. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مصیبت سے بچائے اور ان کی علمی ترقی نصیب فرمائے. جیسا کہ قرآن پاک کے بعد نعتیہ اشعار کے بعد ایک ملکہ ہے, تقریر کا ملکہ. اللہ نے ایک واسطہ دیا ہے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا, وہ ہے تقریر, بیان ہے تقریر. اور بیان اور تقریر ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے.
بہت بڑے بڑے ایسے دیکھے گئے تو بہت ساری بات کتابیں پڑھاتے ہیں مدارس میں، لیکن بولنا ان کو نہیں آتا، اور یہ تقریر ملکہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتے، اسی لیے ایک جادو سے تعبیر فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان من البیان للسحر وان من الشعر لحکمہ، یقیناً بیان جو ہے وہ جادو ہے، جو آدمی شروع سے اس کی پریکٹیکل کرتا ہے، مشق کرتا ہے، اللہ اس کو جوہر دیتے ہیں۔ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، مدارس میں اس کے لیے محنت کرائی جاتی ہے، تو اس کے لیے اپنی چھوٹی سی ایک تقریر ہے، اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے میں محمد سوزان کو دعوت دیتا ہوں، موصوف آئے اپنا پروگرام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اب سے کوئی 1400 سال پہلے کی بات ہے، جب دنیا کا بہت برا حال تھا، ہر طرف لوٹ مار، چوری، جھوٹ، دھوکہ، فریب، جوا، شراب، بے شرمی، بے حیا پھیلی تھی۔ پوری دنیا میں کفر اور شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اللہ کی مرضی بتانے والے کوئی رسول نہ تھے، سب رسول جا چکے تھے۔ دنیا والے گمراہ ہو گئے تھے، اللہ کے باغی بن گئے تھے، رسولوں کی تعلیم بھول بیٹھے تھے، اللہ کا رشتہ چھوڑ چکے تھے، اپنی منمانی کرتے، اپنے جیسے آدمیوں کا حکم مانتے، خاندان اور برادری کا رسم رواج پر چلتے، اللہ کی کتابیں بگاڑ دی تھی، ان میں اپنی اپنی باتیں ملا رکھے تھے، لوگ پتھر کو بت بنا کر پوچھتے، دیوی دیوتاؤں کو پوچھتے، ان کے نام پر جلوہ زبان کرتے، منت مانتے، چڑھاوا چڑھاتے، پیٹ پہاڑ، ندی، نالے، جندار، بے جان سب ان کے معبود تھے، گھر سے جتنے آدمی تھے اتنے ہی راستے ہو گئے تھے۔ اللہ کا دین چھوڑنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، جب دنیا والے بہت زیادہ بگڑ گئے، بالکل گمراہ ہو گئے، تو اللہ نے ان پر رحم آ گیا، ان کی ہدایت کے لیے دونوں جہان کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں مطابق 591 دوشنبہ پیر کے روز پیر پیدا ہوئے۔ یہ تاریخ انسانیت کا سب سے مبارک دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ ایک عرب دیش کا مشہور شہر ہے، جو اللہ کا پاک گھر کعبہ اسی شہر میں۔ ہم اللہ سے دعا فرمائیں گے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اس میں یہ عرض کرنی ہے، دیکھو وہ بہت سارے بچے مکتب کو آتے ہیں جو انگریزی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اردو شروع سے نہیں آتی، اردو بعد میں دوسرے سبجیکٹوں میں بعض جگہ سکھاتے ہیں، بعض جگہ نہیں سکھاتے ہیں۔ یہ طالب علم جو ہے اپنی ذہانت کے اعتبار سے جہاں پر انگریزی میں ٹرانسلیٹ رہتا ہے کتابوں میں، اس میں رٹ کر یاد کر کے آئے ہیں، بڑی کمال کی بات ہے۔ حالانکہ مختصر سا تھا لیکن محنت کر کے آئے ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں ترقی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد مکالمہ ہے۔ دیکھو مکالمہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ باہم دونوں، ایک سوال ہوتا ہے، ایک جواب ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن پاک کے ذریعے، قرآن پاک کی معلومات ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے قرآن پاک کب نازل ہوا، کتنی صورتیں ہیں، کتنے رکوع ہیں، بہت ساروں کو ایسی چیزیں معلوم نہیں ہوتی، اس لیے ایسی چیزیں پہلے ہی سے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ ہمارے دین کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر سکے۔ الحمدللہ اسی کے اعتبار سے پریکٹیکل ہم کرائے ہیں مکتب میں، وہ قرآن پاک ان کا عنوان ہے، وہ ادا کرنے کے لیے محمد ریان اور محمد زید کو دعوت دیتا ہوں کہ دونوں آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زید بھائی کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ زید بھائی میں آپ سے قرآن کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ۔ قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا۔ قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں۔ قرآن کریم میں کتنے سورتیں ہیں؟ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔
जन्नत के दारोगा का नाम क्या है? जन्नत के दायरे का नाम रिजवान है। जहन्नम के दारोगा का नाम क्या है? जहन्नम के दायरे का नाम मालिक है। अबुल बशर किस नबी को कहा जाता है? अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर कितने साल तक दीन की दावत दी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम पर 950 साल तक दीन की दावत दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अज़ाब आया था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी का अज़ाब आया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अज़ाब से बचने के लिए क्या किया था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अज़ाब से बचने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से एक कश्ती बनाई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती किस पहाड़ पर ठहरी थी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चूंकि पहाड़ पर ठहरी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के महल में हुई। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह मौसूफ ने बड़े अच्छे अंदाज में दोनों ने अपने प्रोग्राम को पेश किया है। इसके बाद मज़हब इस्लाम के ताल्लुक़ से सवाल और जवाब है, वो अदा करने के लिए मोहम्मद मुबारक और मोहम्मद अनस बिन मोहम्मद वसीम साहब को दावत देता हूँ कि दोनों आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। मुबारक भाई, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक भाई, मैं आपसे दीन के बारे में कुछ सवाल करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कौन हो? हम मुसलमान हैं। तुम्हारा मज़हब क्या है? हमारा मज़हब इस्लाम है। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम अल्लाह एक ही है और सबकी इबादत के लायक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। इस्लाम का कलीमा कौन सा है? इस्लाम का कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम और सारी मखलूक को किसने बनाया? हम और सारी मखलूक को अल्लाह ताला ने बनाया। रोज़ी कौन देता है? रोज़ी अल्लाह ताला देता है। दुआ कौन सुनता है? दुआ अल्लाह ताला सुनता है। जिंदगी और मौत कौन देता है? जिंदगी और मौत अल्लाह ताला देता है। सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह दोनों ने बड़े अच्छे अंदाज में अपने प्रोग्राम को पेश किया। इसके बाद मैं नातिया अशार पेश करने के लिए मोहम्मद उवैस को दावत देता हूँ कि वह आकर नातिया अशार पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने नात पेश करना चाहता हूँ। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम करके रही है ये बादे सबा, झूम करके रही है ये बादे सबा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, वो मोहम्मद के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि
نہ جائیں ہم مدینہ کہیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. السلام علیکم. اس کے بعد میں محمد نیاز بن عمران پاشا صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنا پروگرام یعنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کی صفتوں کا بیان. اللہ ایک ہے, پاک اور بے عیب ہے, اس جیسا کوئی نہیں. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہی ہمیں پیدا کرتا ہے اور وہی ہمیں موت دیتا ہے. وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے. وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے. اسی نے آدمی کو دولت دی ہے اور وہی کنگال بناتا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ ایک ہے. السلام علیکم. یہ جو طالب علم ہیں ان کا فائنل ایگزام ہو رہا تھا اور آج ہی مدرسے کو آئے ہیں. ذرا دن سے وہ امتحان کی تیاری کے لیے گئے تھے, جلسہ بولنے پر آئے اور اپنے شوق سے کچھ نہ کچھ میں بھی جلسے میں حصہ لینا چاہتا ہوں. بولنے میں ہم کو ان کا پروگرام دیا گیا ہے, اس نے جو کچھ یاد کیا ہے وہ اپنا حصہ ہے. اس کے بعد میں محمد علی بن محمد وسیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم. ماشاء اللہ طالب علم نے بہت اچھے انداز میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سنائی ہے. اس کے بعد میں احادیث سنانے کے لیے محمد امین بن ذبی اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور احادیث پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حدیث. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہی ہوئی باتوں کو حدیث کہتے ہیں. حدیث نمبر 1. ایمانیات پر الدین یسر, الدین آسان ہے. حدیث نمبر 2. عبادات پر مفتاح الجنت الصلاۃ, جنت کی کنجی نماز ہے. حدیث نمبر 3. معاملات پر من غش فلیس
نمبر 4 معاشیات پر السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 5 اخلاقیات پر علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کہو۔ ماشاءاللہ موصوف نے بڑے اچھے انداز میں احادیث پڑھی ہیں۔ اس کے بعد میں محمد طیب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر پانی پینے کی سنتیں سنائیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانی پینے کے سنتیں: پہلا دائیں ہاتھ سے پینا، دوسرا بیٹھ کر پینا، تیسرا دیکھ کر پینا، چوتھا بسم اللہ پڑھ کر پینا، پانچواں 3 سانس میں پینا، چھٹواں پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں پانی پینے کی سنتیں ادا کی ہیں۔ اس کے بعد میں محمد اشرف بن منیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر دعائیں پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے سے پہلے پڑھنے کی دعا: بسم اللہ۔ کھانا کھانے کی دعا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے: بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کھانے کے بعد پڑھنے کی دعا: بسم اللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ مسجد سے داخل ہونے کی دعا: اللہم مفتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلنے کی دعا: اللہم انی اسألک من فضلک۔ حافظ داؤد صاحب آگے تشریف لائے۔ اس کے بعد میں محمد مصعب بن افروز صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ غسل اور وضو کے فرائض سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کے فرائض: نمبر 1 منہ بھر کر کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 پورے بدن پر ایسا پانی بہانا تاکہ ایک بال برابر میں زیادہ سوکھی نہ رہے۔ وضو کے فرائض: پہلا پیشانی کے بالوں سے ٹھڈی کے نیچے تک ایک کا کلو سے دوسرے کا کلو تک پورا چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس کے بعد میں محمد توفیق بن حبیب اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ احادیث پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 6 ایمانیات پر انما الاعمال بالنیات، ترجمہ: اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 7 عبادات پر الطہور شطر الایمان، ترجمہ: باقی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 8 معاملات پر من انتہا محبت فلیس منا، ترجمہ: جو کوئی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 9 معاشرات پر جنات تحت اقدام الامہات، ترجمہ: جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث نمبر 10 اخلاقیات پر اجتنب الغضب، ترجمہ: غصے سے بچو۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں محمد سلطان بن امجد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر دعائیں پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اس کے بعد محمد مفیض بن محمد مجاہد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کر دعائیں پڑھیں. حضرت یہ دیکھیے نہیں آتا چھوٹے بچے ویسا زکام ہو سکتا ہے. آن کرو سوئچ آن کرو سوئچ آن کرو. اس کے بعد محمد ذیشان بن رفیق اللہ بھائی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کر اپنا پروگرام کریں. یہ طلبہ سے گزارش ہے کہ خاموشی کا لحاظ رکھیں. جو خاموش نہیں بیٹھتے ان کا پروگرام کینسل ہے پہلے سے معلوم. ٹھیک ہے, خاموشی کا لحاظ رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم حاصل کرنے کی دعا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء جانے کی دعا پڑھو. علم حاصل کرنے کی دعا. اللہم انی اعوذ بک من اللہم انی بولو. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اس کے بعد محمد توصیف بن حبیب اللہ صاحب. توصیف نہیں ہے, محمد کیف بن طلحہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ. یہ دعا پوچھے تو یہ دعا پڑھے. بسم اللہ اول و آخر. اس کے بعد محمد ریحان بن جاوید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کر اپنا پروگرام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نماز کے شرائط سناتا ہوں. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا. نمبر 4 ستر کا چھپانا. نمبر 5 قبلے کی طرف رخ کرنا. نمبر 6 نماز کا وقت ہونا. نمبر 7 نیت کرنا. الحمدللہ. اس کے بعد محمد عاہل بن آصف پاشا صاحب اپنا پروگرام پاشا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ. شروع اور آخر میں دعا کرنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے. بسم اللہ اول و آخر. کھانے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. مسجد میں داخل ہونے کی دعا. اللہم مفتاح لی ابواب رحمتک. مسجد سے نکلنے کی دعا. اللہم انی اسألک من فضلک. اس کے بعد محمد سہیل کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کر کھانے کی سنت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانا کھانے کی سنت ہے. نمبر 1 دسترخوان بچھانا. نمبر 2 دونوں ہاتھ تک دھونا. نمبر 3 کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا. نمبر 4 ایک زمین 2 زمین بیٹھنا. نمبر 5 دائیں سے کھانا. نمبر 6 اپنے
کے بعد میں ایک طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر پڑھ کر گئے، فارغ ہوئے، 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا اور 1.5 پارہ یعنی ام پارہ مکمل اور 29واں پارہ حفظ کیا ہے، آدھا پارہ یعنی 1.5 پارہ مکمل حفظ کیا ہے۔ بہت اچھے طالب علم رہے، محنت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے، خدمت کے تعلق سے کوئی ان کا 3 سال پڑھے ہیں، ایک کمپلین بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے طالب علم رہے۔ محمد عاطف بن جاوید صاحب 1.5 پارہ حفظ کیا ہے ماشاءاللہ۔ اور بہت ذہنی طالب علم ہے، بہت اچھا ذہن بھی ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں بتانے آیا ہوں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام آمینہ تھا اور والد کا نام عبداللہ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، ان کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطالب کے یہاں پر تھے، پر جب 8 سال کے تھے تب ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ پھر اپنے چاچا ابو طالب کے یہاں پر تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی سے بہت ہی مشہور تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، ان کا نکاح بی بی خدیجہ سے ہوا جو بیوہ تھی اور 40 برس کی تھی۔ مکہ سے 3 میل دور ایک غار ہے جسے غار ہیرا نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، جب غار ہیرا میں عبادت کر رہے تھے، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سورہ اقرا کی آیت سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی۔ تو اسی مہینے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید میں نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو اپنے کئی رشتہ داروں سے تعلیم کیا اور عورتوں میں پہلے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی اور مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور بچوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع بروز پیر میں ہوا تھا۔ وہ ہمارے دنیا کے آخری نبی تھے۔ السلام علیکم۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر طالب علم کو بھی اس محنتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 1 سال سے نہیں آ رہے تھے، آج پروگرام کی بنیاد پر بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پورے جلسے کا آخری ایک پروگرام ہے، مکالمے کی شکل میں محمد عدنان اور محمد نور اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنا پروگرام پیش کرے۔ آخری پروگرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدنان بھائی آپ کیسے ہو؟ میں آپ سے قرآن کے بارے میں سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ شروع کریں۔ فرعون کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہا جاتا تھا؟
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसलिए कलीमुल्लाह कहा जाता था कि उन्होंने अल्लाह ताला से बात की थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस पहाड़ पर अल्लाह ताला से बात की थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ पर अल्लाह ताला से बात की थी। अल्लाह ताला ने किस कौम की तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लक़ब बना? अल्लाह ताला ने बनी इसराइल फिरौन और उसकी कौम की तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भाई का नाम था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम था। हिजरी साल कब शुरू हुआ? हिजरी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से शुरू हुआ। मक्का मुकर्रमा का फतह हुआ? मक्का मुकर्रमा सन 8 हिजरी में फतह हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात किनके ज़माने में हुई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खुलफ़ाए राशिदीन किनको कहा जाता है? खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाता है। सहाबाए इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में सबसे बड़ा मर्तबा किनका है? सहाबाए इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में सबसे बड़ा मर्तबा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन किनको कहा गया? सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर को कहा गया। सलाम। माशाअल्लाह, हमारा ये मुख्तसर सा मकतब का जलसा जो है इख्तिताम पज़ीर हुआ। पूरे बच्चों के प्रोग्राम जिनको दिए गए थे वो पूरे हो गए। अब मैं चंद बच्चों का नाम लेता हूँ, वह हमारे तलबा गौर से सुने ज़रा। इस साल क़ायदा ख़त्म करने वाले मोहम्मद अमीन, मोहम्मद हुज़ैफ़, मोहम्मद तौफ़ीक़, मोहम्मद अनस, मोहम्मद मुबारक, मोहम्मद रेहान खड़े हों और हमारे मुफ़ाज़ से और बुज़ुर्गों से मुलाकात करें। ज़िम्मेदार हज़रत से गुजारिश है कि ज़रा आगे आ जाए, इनाम भी तक़सीम करना है, ज़रा आगे आ जाए, आगे आ जाए। दली साहब से गुजारिश है। लेन से मुलाकात कर लगा, उधर से लेन से मुलाकात कर लगा। तैयब पीछे बैठो, जरा पीछे बैठो, पूरे लेन वाले पीछे बैठो। जो खामोश नहीं बैठते उनको कोई हिस्सा नहीं है प्रोग्राम का, खामोश बैठे जरा। आज मुलाकात करना। ये हमारे जो बच्चे हैं इस साल क़ायदा ख़त्म करके अम्पारा शुरू किए हैं। अम्पारा भी काफ़ी बड़ा हिस्सा इनका हो गया है। आ जाओ, एक के पीछे आते रहो भाई। इसके बाद वो बच्चे आएंगे जो इस साल अम्पारा ख़त्म करके कुरान शरीफ लिए हैं माशाअल्लाह। मोहम्मद सोज़ान, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद अकील, मोहम्मद मुज़म्मिल। मोहम्मद हुवैस, मोहम्मद ज़ैद, मोहम्मद सुहेल, ये बच्चे इस साल कुरान शरीफ शुरू किए हैं अम्पारा ख़त्म कर। अब पूरे बच्चों से गुजारिश है कि एक एक करते आए और अपना इनाम हासिल कर लें। जिस तरह बिठाया गया था उस तरह बैठ जाए, पूरे जैसे बिठाया गया था वैसे बैठ जाए, बगैर शोर व शगब के। जो भी अपना इनाम लेंगे वो इधर बैठेंगे। सुन रही मुबारक, सुन रही? जो भी अपना इनाम लेंगे इधर बैठेंगे। सबसे पहले पहली लेग वाले उठेंगे,
جیسا مسافر کی ہے ایسے آ کر اپنا انعام لے کر جائے. آ جاؤ ادھر سے, امین سے آ جاؤ, امین سے آ جاؤ, ملاقات کر لے کر اپنا انعام لے لیں. لے لو انس, لے لو. آ جاؤ پورے پہلی لائن والے, صرف پہلی لائن والے اٹھو پورے. اٹھو اٹھو جلدی اٹھو, آ جاؤ. اس کے بعد دوسری لائن. بھائی آپ دو جنے پیچھے, یہ نہیں نہ لائے, صرف مکتب کے بچے ہیں, پڑھنا نہیں ہو. خاموش بیٹھ رہی, کون پڑھ رہی سو واپس منگ لیتے تھے. آ جاؤ بھلے سے بڑھیا تمہاری جگہ میں, آ جاؤ. دعا ہو رہی ہے, بیٹھے لائن سے بیٹھنا, جیسا بیٹھے تو ویسا لائن سے بیٹھو. طیب, امین طیب, بیٹھو. اسی طرح ایک بات عرض کرنا تھا, ہمارے علی بھائی کا ماشاءاللہ یہاں گھر سامنے تھا مسجد کے, ہمارے تینوں بچے بھی پڑھ رہے تھے. اب وہاں انصار کے پاس جانے کی وجہ سے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہاں پر بھی وہ پڑھا پڑھ کر اب قرآن لیے ہیں. محمد عثمان, ان سے گزارش ہے کہ آ کر مصافحہ کر لیں. الحمدللہ پورا ہمارا پروگرام وقت سے پہلے ختم ہوا ہے. آپ حضرات کی توجہ اچھی رہی ماشاءاللہ. ایک آخر سے فون کی دعوت پر ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے ساتھی بھی شرکت کے, ہمارے ذمہ دار حضرات بھی وقت بنا کر آئے ہیں. میں سب کا ممنون و مشکور ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دیکھو اپنے بچوں کو دو چیزیں ہیں. بعض بہت ساروں کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہم مدرسے میں پڑھی نہیں ہوتی, مکتب میں پڑھی نہیں ہوتی, توجہ نہیں ہوتی. ہمارے یہاں پر 2 اساتذہ پڑھاتے تھے. چند باتیں ایک مختصر طور پر کرنا چاہتا ہوں. 2 اساتذہ پڑھاتے تھے. یہ کوئی کسی گھریلو مسئلے کی وجہ سے وہ چلے گئے, لیکن اس کے بعد سے لے کر میں اکیلا ہی سنبھالتا رہا. ہمارے کسی بھی بچے کو اٹھا کر دیکھو, حضرت تمہیں کلاس میں کیا رویہ اختیار کرتے تھے, اب پوچھو, بعد میں پوچھو, یا کہیں بلا کر لے جا کر پوچھو ہمارا رویہ پڑھاتے وقت کیا تھا, ہم کتنی توجہ سے پڑھاتے تھے. اس لیے کہ بچہ اسی وقت پڑھتا ہے جب یہاں پر لیا ہوا سبق گھر میں پڑھ کر کے آتا ہے. ایک تو 2 چیزیں ہیں بچے کے آگے ترقی کرنے کی, 2 چیزیں. ایک تو بچہ روزانہ سبق ناغہ نہ کرے, سنائے. دوسری چیز پابندی کے ساتھ آئے. یہ 2 چیزیں رہی, پھر بچہ نہیں پڑھ رہا بولے تو استاد پر شکایت کر سکتے ہیں آپ صحیح نہیں پڑھا رہے. اگر پابندی بچے کے اندر نہیں ہے اور روزانہ سبق جو دے رہے وہ نہیں سنا رہا تو استاد پر شکایت نہیں کر سکتے. استاد کیا کرے گا؟ اس لیے کہ الحمدللہ 50 بچوں کو بھی
مہینے ہی سنبھالا ہے، 2 شفٹ کیا تھا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بچے ہمارے آتے رہے اور محنت کر کے سناتے رہے. آپ دعا فرمائیں کہ انشاءاللہ ہمارے ذمہ داروں کے مشورے سے، ہمارے بزرگوں کے مشورے سے رمضان کے بعد ایک اعلیٰ پیمانے پر مکتب شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں، اس کی فکر ہو رہی ہے. اگر آپ حضرات ساتھ دیں تو انشاءاللہ اس کا بہت ہی بڑا اعلیٰ پیمانے پر ہمارا مکتب چلے گا. اس لیے کہ یہ تو ہمارے گھریلو کچھ مسائل آ گئے تھے، اس وجہ سے تھوڑا توجہ کم رہی، ورنہ تو اس سال میں ہمارا جلسہ باہر کسی پنڈال میں کرنے کا ہم شروع سے سوچ رہے تھے. ہمارے کچھ گھریلو مسائل ہونے کی وجہ سے مسجد میں کیا جا رہا ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو، اب تو چھٹی ہو جائے گی، رمضان میں پوری چھٹی رہے گی، وقت ایسا بنائیں کہ 15-10 منٹ ہمارا بچہ ہمارے گھروں میں روزانہ مکتب کی تعلیم کے آموختے کے لیے نکالیں. روزانہ ہمارا بچہ پڑھے، کم از کم روزانہ 15-10 منٹ. باقی دوسری کامیں یہ اس کے ہاتھ سے عزائم کر کے جائے. اور بھولا ہمارا یاد کا ہوا سبق ہمارے بچے نہ بھولیں، اس کی طرف توجہ دیں تو ہمارے بچہ کا پڑھا ہوا تعلیم بھی باقی رہے گی. رمضان کے بعد جہاں ختم کیا تھا وہاں سے شروع ہوگا، ورنہ تو پورا بھول کر آتے ہیں، پھر سے شروع کرنا پڑتا ہے. اس واسطے اس کی طرف توجہ رکھیں. اور آخری بات ہے، ہمارے امیر صاحب شبیر صاحب سے گزارش ہے کہ ہماری اس مجلس کا اپنی توقیفتی دعا سے اس مجلس کا اختتام کریں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ولا حكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں بڑے گنہگار ہیں، ریاکار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، برے ہیں، گندے ہیں، پھر بھی تیرے بندے ہیں. اے اللہ تو ہم نہ معاف فرما، امت کو معاف فرما. اے اللہ امت کے اللہ محنت نہ ہونے کی بنا پر آج مجھے دنیا میں بھول کر زندگی گزار رہی ہے. اے اللہ محنتوں میں سب سے بڑی کمی جو ہے، یار ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، ہمارے پاس حدیث کا علم نہیں ہے، ہمارے پاس نہ مسائل کا علم ہے نہ فضائل کا علم ہے. یہ ہماری محنت کی کمی کی وجہ سے ہے. اے اللہ ہمنا تو معاف فرما. اے اللہ جو بھی محنت ہو رہی ہے، جو بھی بزرگان دین محنت کر رہے ہیں، جو بھی علماء کرام مدارس کے لائن سے، مکاتب کی لائن سے، دعوت کی لائن سے، جو بھی ہمارے علماء کرام محنت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھی محنت کر رہے ہیں، اے اللہ تو قبول فرما. اے اللہ دنیا میں جتنے مکاتب ہیں، یہ مکاتبوں کو اے اللہ ترقی عطا فرما. جتنے مدارس ہیں، یہ مدارسوں کے اندر جان ڈال دے. اے اللہ جو بھی دین کی لائن سے محنت ہو رہی ہے، اس کے اللہ خاص طور پہ جان ڈال دے. اے اللہ ہمارے مہاجر کا جو مکتب ہے، اے اللہ اس کے اندر بھی جان ڈال دے. جو بھی ہمارے بچے جو سنائے ہیں، جو بھی ہمارے بچے محنت کیے ہیں، جو بھی ہمارے استاد محنت کیے ہیں، اے میرے اللہ تو قبول فرما لے. اے اللہ اصل تو قبول کرنا ہے، اصل تو راضی ہونا ہے. اگر تو قبول کر لیا، اگر تو راضی ہو گیا، اے اللہ اس کے اندر جان ڈال دیا. آج تو یہ مکتب چھوٹا نظر آ رہا ہے، اگر تو قبول کر لے کر اس کا جان ڈال دیا، یہ تو پودا ہے. اے اللہ یہ پودے کے اندر اگر جان ڈال دیا، یہ پودا بڑا ہو کر نہ جانے کتنا درخت بنے گا معلوم نہیں ہے. اے اللہ یہ پودے کی شکل میں ہمارے محنت بزرگان دین، ہمارے ذمہ دار، ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء کرام محنت کر رہے ہیں. یہ جلسے کو تو قبول فرما لے. اے اللہ اس جلسے کو تو قبول فرما لے کر
اس کے اندر جان ڈال دے، ہدایت کے فیصلے بھی فرما دے، آئندہ اس کی ترقی کے لیے اے اللہ ذریعہ تو بنا دے۔ اے اللہ ہمارے مکاتب سے یا حافظوں کو پیدا فرما، عالموں کو پیدا فرما، اے اللہ مفتیوں کو پیدا فرما، مجددوں کو پیدا فرما، دین کی محنت کرنے والوں کو پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے سے ہوتا ہے، تو کرتا ہے، چھوٹا اے اللہ ایک ہمارا بڑا مدرسہ دیوبند کا ہے، ایک اللہ والے فکر کرے اے اللہ، وہ فکر کی بنا پر اللہ ان سے وہ کام لیا، آج پوری دنیا کو مدرسہ جگا دیا، آج پورے دنیا میں اے اللہ ان کے اے اللہ ان کو جو مدرسے کے اندر پڑھے ہوئے ہیں، استاد ہیں، ان سے جتنا دنیا کو نفع پہنچ رہا ہے اتنا کسی سے بھی نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ وہ ایک ان کی محنت کی وجہ سے ہے۔ ہمیں بھی اللہ ارادے کرتے ہیں، ہمیں بھی نیتیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے جو مکتب میں مدرسے ہمارے مسجد کا مکتب ہے اس کے اندر جان ڈال دے، اسے قبول فرما لے، ہمارے محنتوں کو قبول فرما لے، دنیا آخرت کے نجات کا ذریعہ بنا دے، پورے امت کے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ سامنے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں بھی ہمیں صحیح وقت گزارنے والے بنا دے، آج کے ہمارے جلسے کو قبول فرما، سارے عالم میں ہدایت کے فیصلے فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خیر کے دل سے دعا مانگے ہیں، ہمارا امت کا حصہ نصیب فرما، اتنا شر سے بنا مانگے ہیں، ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بھائی پورے بچوں سے گزارش ہے کہ اب سے لے کر رمضان تک چھٹی رہے گی مکتب کی، اگر سمر کیمپ چلانا ہو تو